بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے گھر کے مکین خوفزدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ دستک کے اس مخصوص انداز سے بخوبی واقف تھی، لیکن آج اس کا بے ہنگم ساز کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھا جنہیں جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا گیا۔ دوبارہ دروازہ پیٹنے کی آواز سے مزید سہما دیا، اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر سلوٹے، چہرے پر کرخندگی، شدید غصے کے سبب آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں برہنہ شمشیر تھی۔ بہن کو پرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتب ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تیش میں آ کر ان کے سر پر بھی ایک زوردار ضرب لگا دی، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایسے میں معبود برحق نے خاتون کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ خون سے سرخ چہرہ اور آنکھوں سے برستے آنسوؤں کے ساتھ بھائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرعزم انداز میں وہ ایمان افروز الفاظ کہے جنہوں نے بھائی کو جھنجھوڑ کر ڈالا۔ بولی، عمر، تم جس خطیب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ نڈر اور بے خوف بہن کی ہمت اور استقلال کی تصویر بنی ہوئی سامنے کھڑی ہے۔ شمشیر برہنہ قریب ہی پڑی ہے۔ ایک نظر شمشیر پر ڈال کر بہن کی جانب دیکھتے ہیں۔ ماں جائی معصوم بہن، ہو بہو ماں کا عکس، چہرہ لہو لہان، کپڑے خون میں نہائے ہوئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جھکی آنکھوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسمہ صبر و استقامت۔ عمر کی حیران اور پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی ہیں جو ان کے سامنے گویا گونگی تھی اور فرما بردار بھی۔ پھر مکے کے جاہلانہ معاشرے میں صنف نازک کا بولنا تو دور کی بات ہے، انہیں تو زندہ رہنے کا بھی حق نہ تھا۔ عمر حیران تھے کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو بھی زبان دے دی۔ وہ بہن جو بھائی کے سامنے پلکیں اٹھانے کی جرت نہ کرتی، آج بے ناک دہک اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ عمر کے دل سے کسی کوشے میں حق اور سچائی کی کرن انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اپنی زوراوری اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کبھی بہن کو چہرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے اور کبھی بہن کی عظیمت بھرے الفاظ پر غور کرتے تو پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو جاتا۔ ماں جائی کی محبت دل کو پسیجتی رہی اور عمر کے چہرے کی کرخندگی پیار اور الفت میں بدلتی رہی۔ احساس ندامت نے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ شکست خور لہجے میں بولے، فاطمہ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی دو۔ بہن کو لگا کہ جیسے بھائی کے اندر بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ خون سے سرخ چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ جلدی سے بولی، عمر، یہ پاک کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پھر چشمہ فلک نے دیکھا کہ کفار کے سب سے اہم سردار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے مسلمان بہن کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کیا۔ عمر مکے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب سورہ طٰ کی آیتیں پڑھی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے اختیار بول اٹھے، ما الحسن کلام، یعنی کتنا پیارا کلام ہے۔ وہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے نعوذ باللہ شمس رسالت بجھانے نکلے تھے، لیکن دارالارقم پہنچ کر سرکار دو عالم کے قدموں میں سر رکھ دیا اور یوں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت عمر فاروق جیسے اسلام کے اعظم سپہ سالار خلفائے راشدین آخر الزماں کے دست و راست مشرف با اسلام ہونے کا ثواب حضرت فاطمہ بنت خطیب کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ نام فاطمہ اور کنیت جمیل تھی۔ سلسلہ نسب یوں ہے: فاطمہ بنت خطیب بن نفیل بن العذا بن ریاح بن عبدل بن کرات بن زناء بن عدی بن کعب، جبکہ والدہ کا نام حتیم بنت ہشام بن مغیور تھا۔ ویسے تو خطیب بن نفیل نے کثرت اولاد کے لیے کئی شادیاں کی اور ان کے 14 بچے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اور حضرت فاطمہ دونوں کی والدہ حنتیمہ بنت ہاشم تھیں۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان بے حد محبت تھی۔ علماء ابن حجر نے مختلف روایت کی بنیاد پر ان کے ناموں کی ترتیب اس طرح کی ہے: نام فاطمہ رضی اللہ عنہ، لقب اور کنیت جمیل۔ حضرت فاطمہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا اور اس کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد حضرت سعید بن زید سے ہوا،
جو قریش کے عام نوجوانوں سے یکسر مختلف تھے۔ نہایت شریف النفس، ذہین، سوجھ بوجھ والے اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے خود کو خرافات سے بچا رکھا تھا۔ بت پرستی اور شرک سخت ناپسند تھی اور ہمیشہ اس سے دور رہتے تھے۔ چنانچہ جب اسلام کا پیغام کانوں تک پہنچا تو بیوی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت صدیق اکبر کے اقتدار میں بارگاہ نبوت میں جا پہنچے۔ یوں سابقہ الاولون کے اعزاز کے مستحق ٹھہرے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم منتقل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید اللہ کے رسول کی جانب سے جنت کی بشارت پانے والے 10ویں صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید نے حضرت عمر کے خوف سے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسی خوف کی بنا پر دونوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود محض شک کی بنا پر حضرت سعید ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قبول اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، میرے مسلمان ہونے میں فاطمہ اور سعید کی عظیمت اخلاق فی الدین کا بڑا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ عام کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر صدائے حق بلند فرمائی، جسے سن کر اہل قریش جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن صبح سیدنا صدیق اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ تشریف لے گئے۔ قریش کے تقریباً سبھی سردار وہاں موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے موقع غنیمت جانا اور اسلام کی دعوت دے ڈالی۔ ابھی ان کی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ قریش نے انہیں گھیر کر زد و گوب کرنا شروع کر دیا، لیکن عبد المناف، بنو ہاشم اور ابو طالب کے خوف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم سے الگ کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر زخموں سے چور زمین پر پڑے تھے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے جوتوں سمیت ان کے چہرے مبارک پر چڑھ گیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے بنو یتمہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو دوڑتے آئے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو قبیلے کے لوگوں نے کچھ کھانے پر اصرار کیا تو بولے، مجھے میرے رسول کے بارے میں بتاؤ۔ قبیلے کے لوگ بھی کافر تھے، یہ سن کر غصے میں آ گئے اور ان کے پاس سے چلے گئے۔ والد اور والدہ نے کھانے پر اصرار کیا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ والدین بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ والدہ ام الخیر بیٹے کی حالت دیکھ کر نہایت غمگین تھی، تڑپ کر بولی، اے جانے جگر، میں ان کے بارے میں کس سے معلوم کروں؟ بولے، اماں خاموشی سے ام جمیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جائیں اور میرا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا۔ ماں فوراً ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل سنی تو کچھ کہے بغیر ان کے ساتھ گھر آ گئیں۔ حضرت صدیق اکبر نے انہیں دیکھا تو بےتابی سے پوچھا، ام الجمیل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے؟ جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں۔ پھر سوال کیا، اس وقت کہاں ہے؟ جواب ملا، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ بالآخر رات کا اندھیرا ہونے پر ام جمیل اور ام الخیر انہیں سہارا دے کر دار ارقم لے گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت سعید بن زید مسلمانوں کی فہرست میں 17ویں اور حضرت فاطمہ بنت خطیب 18ویں نمبر پر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کی اور مشہور صحابی حضرت ابو لباب انصاری کے گھر قیام کیا، لیکن جلد ہی مدینے میں اپنا گھر بنا کر اس میں منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور میدان جنگ میں مجاہدین کے شانہ بشانہ اہم خدمات سر انجام دیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ ان کا انتقال اپنے بھائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفن ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سعید اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ صحابہ کی نظروں میں یہ لوگ مثالی جوڑی تھا۔ وہ حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہیں اکثر یاد کرتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ بیوی کے انتقال کے بعد مستقل طور پر کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام ارمغان حجاز میں حضرت عمر کے قبول اسلام اور حضرت فاطمہ بنت خطیب رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری کو نہایت شاندار انداز میں خراج تسکین پیش کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطیب کی اولاد کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اکثر مورخین نے ان کے 4 بیٹوں کا ذکر کیا، جن کا نام عبد الرحمن، عبداللہ، زید اور اسود بتائے گئے ہیں، جبکہ کچھ مورخین نے صرف ایک صاحبزادے عبد الرحمن کا ذکر کیا۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔